اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید میں سے ایک مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کو پسند ہے تو وہ صرف وہ انسان ہے کہ جو تائب ہے، جو توبہ کرنے والا ہے، اور وہ انسان ہے کہ جو صاف و پاک رہتا ہے۔ مشہور معروف حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے النظافۃ من الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اسی وجہ سے اسلام نے پاکیزگی اور طہارت کی بہت تاکید کی ہے۔ بہت سی آیات اور روایات میں پاکیزگی کی تاکید کی گئی ہے۔ بار بار غسل کرنے اور اپنے آپ کو سنوارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارا موضوع گفتگو واجب غسل ہے۔ انسان پر جو غسل واجب ہوتے ہیں، آج ہم ان غسلوں کے بارے میں بعض مطالب بیان کریں گے۔ انسان پر 7 قسم کے غسل واجب ہیں۔ انسان پر واجب غسل 7 ہیں۔ ان 7 غسلوں میں سے پہلے نمبر پر جو غسل ہے وہ ہے غسل جنابت۔ دوسرا غسل غسل حیض ہے جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہے۔ غسل نفاس بھی خواتین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور چوتھا غسل غسل استحاضہ، اور یہ غسل بھی خواتین کے ساتھ مخصوص ہے۔ پانچواں غسل غسل مس میت، یہ غسل میت کو مس کرنے سے انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا غسل ہے غسل میت، جو میت کو غسل دیتے ہیں وہ غسل بھی انسانوں پر واجب ہے۔ اور 7ویں نمبر پر وہ غسل ہے کہ جو انسان پر منت کی وجہ سے، قسم کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی نے منت کی کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم غسل کریں گے، جب ان کی منت پوری ہو گئی تو اب ان پر غسل کرنا واجب ہے، انہیں چاہیے کہ غسل کریں۔ ان 7 غسلوں کے احکامات فقہی کتابوں، خاص طور پر جو ہمارے ہاں دستیاب ہے، عام لوگوں کے پاس بھی موجود رہتی ہے، توضیح المسائل میں ان غسلوں کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے ان غسلوں کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں توضیح المسائل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بس یہاں پر ایک مسئلہ، شرعی مسئلہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے غسل جنابت سے مربوط۔ مستحب ہے کہ انسان جب مجنب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جب غسل کر رہا ہو تو غسل کرنے سے پہلے پیشاب کرے، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے پیشاب نہ کیا اور بغیر پیشاب کیے
मुजरिम होने के बाद बगैर पेशाब किए उसने गुस्ल कर लिया, तो अब जब उसने गुस्ल कर लिया है, गुस्ल करने के बाद जब उसने पेशाब किया और उसके आलाए तनासुल से, पेशाब की जगह से कोई रुतूबत बाहर आ गई, जिस रुतूबत के बारे में इंसान नहीं जानता कि ये रुतूबत क्या है, ये रुतूबत मनी है या कोई और रुतूबत है, इसे मालूम नहीं है। क्योंकि इस इंसान ने गुस्ल करने से पहले पेशाब नहीं किया था, इसलिए अब इसको दोबारा गुस्ल करना होगा। ये रुतूबत मन्नी का हुक्म रखती है, तो इसलिए मुस्तहब है कि इंसान जब मुजरिम हो जाए, गुस्ल से पहले इंसान पेशाब कर ले और इसे सवाब मिलेगा। और ये बात बयान करना भी जरूरी समझता हूं कि इंसान दो चीजों से मुजरिम होता है। इंसान हालत जनाबत में दो चीजों की वजह से आ जाता है। पहली चीज जमा, यानी हम बिस्तरी करना, इंसान अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, उसके करीब जाए। हम बिस्तरी करने से इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। और दूसरी चीज मन्नी के खारिज होने से भी इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। खा मन्नी नींद की हालत में निकली हो या बेदारी के आलम में निकली हो, खा मन्नी कम हो या ज्यादा हो, शहवत के साथ निकली हो या बगैर शहवत के निकली हो, मनी का निकलना इंसान के इख्तियार में हो या न हो, इन तमाम सूरतों में इंसान पर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमें अहकाम शरीयत समझने और इन अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल हुसैनी आवाज को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।